السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ مجھے اور راشدہ کو اپنے گھر والوں سے چھپ کر شادی کرنا پڑی تھی۔ ہمارے گھر والوں کی رضامندی اس میں نہ تھی، مگر ہم دونوں ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے تھے۔ اسی لیے ہم دونوں نے اپنے محلے سے تھوڑی دور 3 کمروں کا ایک گھر لے لیا۔ میں ویسے بھی نوکری پر تھا، برسرے روزگار تھا۔ راشدہ کو 3 وقت کی روٹی تو کھلا ہی سکتا تھا۔ میں نے اور راشدہ نے نئی زندگی کا آغاز بھی یہیں سے کیا، جس میں ایک باتھ روم، ایک کچن اور ایک اسٹور روم تھا۔ ہمارے لیے تو ایک کمرہ ہی کافی تھا۔ باقی ایک کمرے کو ہم نے ڈرائنگ روم اور دوسرے کو ٹی وی لاؤنج بنا دیا کہ کوئی مہمان وغیرہ خوش قسمتی سے ہمارے گھر آئے تو ہم اسے عزت سے بٹھانے کے قابل تو ہوں۔ ہم نے جس کمرے کو اپنا بیڈ روم بنایا تھا اس کے ایک طرف اسٹور روم تھا، یعنی یہ اسٹور روم اندر کی طرف بنا ہوا تھا اور یہ کمرہ قدرے اندھیرے والا تھا۔ یہاں سورج کی روشنی کم آتی تھی۔ میں ویسے تنہائی پسند تھا، مجھے ایسے گوشے پسند ہوتے ہیں، مگر ناہید کو یہ سب اچھا نہ لگتا۔ وہ کہتی مجھے اس کمرے میں ڈر لگتا ہے، یہاں پر عجیب و غریب سے سائے نظر آتے ہیں۔ تم دوسرے کمرے میں کیوں نہیں چلتے؟ وہ ہوادار بھی ہیں اور روشن بھی۔ اس کمرے کو ہم ٹی وی لاؤنج بنا لیں گے، ویسے بھی ٹی وی اندھیرے میں بیٹھ کر دیکھا جاتا ہے، پھر ٹی وی کے ہوتے ڈر بھی نہیں لگتا۔ ناہید کی بات تو معقول تھی، مگر مجھے یہی کمرہ پسند تھا۔ بہرحال 1-2 دن ہم یہاں پر رہے، پھر ناہید نے ضد کی اور ہم لوگ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ اب یہ والا کمرہ جس میں اسٹور روم بھی تھا، یہ زیادہ تر خالی رہتا تھا۔ ہمارے پاس فی الحال اتنے پیسے نہ تھے کہ گھر میں زیادہ فرنیچر ڈلوائیں، پھر یہ کرائے کا گھر تھا، یہاں پر زیادہ سجاوٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں اپنا گھر بنانے پر یقین رکھتا تھا۔ خیر، اس کمرے میں مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے سامنے والے کی چھت نظر آتی۔ چھت پر جو کوئی بھی لڑکا لڑکی کھڑا ہوتا اسے ہمارا کمرہ بھی نظر آتا، سو ہمیں ہر وقت کمرہ بند رکھنا پڑتا۔ کمرہ کھولتے تو سامنے والوں کی چھت پر نظر پڑتی۔ یہ بات مجھے انتہائی ناگوار گزرتی تھی، مگر میں چپ رہتا۔ لیکن اب اسی کمرے میں ہمارے شب و روز گزر رہے تھے اور کچھ دن سے مجھے لگنے لگا تھا کہ راشدہ کے رویے میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں رہی۔ وہ کچھ پریشان سی رہتی ہے۔ شام کی چائے پی کر وہ کوئی رسالہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اسے مصروف پا کر باہر سے کھانا آرڈر کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے گھر پر کھانا آ گیا۔ میں نے اور راشدہ نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کافی مرغن تھا، جس کی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ گئی۔ حالانکہ سونے کا وقت تو نہیں تھا، یہ تقریباً رات کے 8 یا 9 بج رہے تھے۔ میں بستر پر ڈھیر ہو کر سو گیا۔ مجھے سوتا پا کر راشدہ نے کمرے کی بجلی بند کر دی۔ میں بھی نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں بہت جلدی سو گیا۔ اپنے پہلو میں نظر پڑی تو راشدہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں راشدہ کا انتظار کرنے لگا، مگر جب راشدہ نہ آئی تو مجھے فکر مندی سی ہوئی۔ میں نے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، راشدہ کہیں بھی نہیں تھی۔ پھر جا کر واش روم دیکھا تو وہ واش روم میں بھی نہیں تھی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی، مگر ٹی وی لاؤنج کی لائٹ آن تھی۔ میں نے سوچا یہاں دیکھ لیتا ہوں، تب مجھے اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ ٹی وی لاؤنج کے اندر اسٹور کے اندر راشدہ موجود تھی۔ میں اسٹور روم میں جا کر دیکھنے لگا۔ راشدہ نے یکدم گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ راشدہ، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے، میں نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ندیم، کوئی بات نہیں، آپ کو تو پتا ہے نا، کل محلے کی نادیہ کی شادی ہے اور وہ میری بچپن کی سہیلی ہے۔ مجھے شادی میں جانا ہے اور آپ کو بھی لازمی چلنا ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم یہاں کیوں ہو؟ میرا سوال ابھی تک وہی تھا۔ میں وہی تو بتا رہی ہوں آپ کو کہ کل نادیہ کی شادی ہے۔ اپنی پسند کا ایک جوڑا ڈھونڈ رہی تھی۔ ہم نے آتے ہی سارا سامان ادھر ادھر پھینک دیا۔ پتا نہیں میرے کپڑے کہاں گئے۔ یہ کہہ کر راشدہ باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر عجیب گھبراہٹ تھی۔ پھر میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ راشدہ اب بھی گم سی تھی، لگ رہا تھا کہ اسے کوئی پریشانی تھی۔ میں نے پریشانی کی وجہ سے پوچھا تو کہنے لگی کہ نادیہ کے گھر شادی میں جا کر نہ جانے لوگ ہمیں کیسی کیسی باتیں سنائیں گے۔ میرا تو دل نہیں مانتا کہ میں وہاں جاؤں۔ اپنی بیوی کی یہ پریشانی میں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اپنے گھر سے بھاگنے والی لڑکی کے لیے معاشرہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، پھر اس کو تو باقی پریشانیاں بھی تو ہوں گی۔ بہرحال میں نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے، لوگوں کی باتوں سے اتنا گھبراتی ہو، تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر محلے والے تمہیں میرے ساتھ دیکھیں گے
تو کوئی اعتراض نہیں کریں گے، اور پھر تمہارے کپڑے اتنے شاندار ہوں گے کہ انہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے کسی غلط لڑکے کا انتخاب نہیں کیا۔ میں تمہارا خیال اچھے سے رکھ سکتا ہوں۔ میری بات پر راشدہ خوش ہو گئی، کہنے لگی کل آپ شام کو جلدی آ جائیے گا۔ مہندی کے فنکشن میں تو نہیں گئی، اس لیے کہ لڑکیاں اکٹھی ہوتی ہیں اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کل نکاح ہے، آپ میرے ساتھ چلیے گا، بس اس کی رخصتی کے بعد ہم گھر آ جائیں گے، 2 گھنٹے کی تو بات ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ شام کو آیا تو راشدہ مجھ سے پہلے تیار کھڑی تھی، کہنے لگی ہمیں پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، جلدی چلیے۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور راشدہ کے ساتھ نادیہ کی شادی میں شرکت کرنے چلا گیا۔ حالانکہ اس وقت میں بہت تھکا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی راشدہ کی فکریں درست تھی۔ لوگ خصوصاً کہ عورتیں ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، ہر ایک کی نظروں میں طنز اور حقارت بسی تھی، اور پھر راشدہ سے تو زیادہ تر لڑکیاں بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ ان کے کترانے کا انداز عجیب سا تھا۔ راشدہ کو سہارا دینے کی خاطر اور یہ کہ اسے برا نہ لگے، میں خواتین کے آس پاس ہی موجود تھا، کبھی کسی بہانے تو کبھی کسی بہانے میں آ کر دیکھ جاتا کہ کہیں راشدہ رو تو نہیں رہی۔ وہ دل کی بہت کچی تھی، میرے بارے میں کوئی بات سن کر فوراً رونا شروع کر دیتی تھی، اس لیے میں آس پاس ہی تھا۔ تب میں نے مختلف عورتوں کو باتیں کرتے سنا، کچھ کا موضوع ہم تھے اور کچھ کا موضوع اکبر اور اس کی نئی بیوی تھے۔ بہرحال میں نے سوچا کہ مزید یہاں رکنا بے وقوفی ہوگی۔ میں نے راشدہ کو گھر چلنے کو کہا، مگر راشدہ عجیب سی بے چینی کا شکار تھی۔ لگ رہا تھا کہ وہ کسی خاص ہستی سے ملنا چاہتی ہے، کبھی ادھر جاتی تو کبھی ادھر۔ اس کی نگاہیں مسلسل دروازے پر لگی ہوئی تھی اور میں جانے انجانے میں نوٹ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا راشدہ عورتوں والے حصے سے کھسک کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، جہاں بوڑھی عورتیں بیٹھی تھی اور آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ میں راشدہ کے پیچھے پیچھے گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ راشدہ ایک عجیب سی بوڑھی خاتون کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے بڑے رازدانہ انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ حالانکہ راشدہ کو نوجوان لڑکیوں سے بات کرنا چاہیے تھی، مگر وہ بوڑھی عورت جس کو راشدہ جانتی تھی اور نہ ہی شاید میں جانتا تھا، راشدہ اس سے بڑے مزے سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کا باتیں کرنا عجیب لگا۔ بوڑھی کے تیور بھی کچھ ایسے تھے کہ وہ مجھے کوئی شریف گھرانے کی عورت نہیں لگی۔ اس کی تیز ترار شکل اور پھر باتیں کرنے کا انداز بڑا ہی گھاگ تھا، جیسے اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہو اور بڑی ہی تجربہ کار عورت ہو۔ بہرحال یہ تو عورتوں کا حصہ تھا اور خالصتاً یہاں عورتیں ہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر باتیں سننے کی کوشش نہیں کی، ویسے بھی ان چھوٹی باتوں میں پڑھنا مرد کی فطرت کو زیب نہیں دیتا۔ گھر آ کر راشدہ کا رونا دھونا شروع ہو گیا۔ بولی کہ وہاں پر ہر عورت مجھے تانے دے رہی تھی، لیکن میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ شادی والی عورتیں بھی کہہ رہی تھی کہ راشدہ کو اتنا پڑھا لکھا اور کماؤ پوت شوہر مل گیا ہے، بڑی خوش قسمت ہے۔ راشدہ کی اس بات پر میں ہنس پڑا۔ ارے راشدہ بیگم، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور تم کسی سے کم ہو، تمہیں پا کر میں بھی بہت خوش قسمت ہوں۔ میں نے راشدہ کو پیار سے سمجھایا تو وہ مان گئی، لیکن اگلے دن سے راشدہ کے پھر وہی تیور تھے۔ وہ پریشان رہتی اور مجھ سے باتیں بھی کم کرتی۔ اس شام کافی سردی ہو گئی تھی۔ میں نے راشدہ کو آواز دی کہ سردیوں کے کپڑے نکال دو، مگر راشدہ شاید باتھ روم میں تھی، تو میں نے سوچا کہ خود ہی جا کر اسٹور سے سردیوں کے کپڑے لے آتا ہوں۔ ہم لوگوں نے اپنے اپنے سردیوں کے کپڑے اسٹور روم میں رکھے تھے۔ ٹی وی لاؤنج سے ہوتا جب اسٹور روم میں پہنچا تو ناک پر ہاتھ رکھنا پڑا، کیونکہ وہاں پر انتہائی ناگوار بدبو آ رہی تھی، جس سے یہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ بدبو اتنی ناگوار اور تیز قسم کی تھی کہ میں وہاں ایک لمحہ نہ ٹکا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ راشدہ کا انتظار کرنے لگا۔ راشدہ آئی تو میں اس پر خفا ہونے لگا۔ راشدہ، ہمارا گھر ہی کتنا سا ہے، ایک تم اور میں ہی تو اس گھر میں رہتے ہیں، اور پھر تمہارے پاس اور کوئی کام بھی نہیں ہے، پھر بھی تم گھر کا خیال نہیں رکھتی۔ دیکھو اسٹور روم سے کتنی سخت بدبو آ رہی ہے، تمہیں کوئی احساس ہے کہ آنے والے پر کتنا برا اثر پڑے گا؟ میری بات سن کر راشدہ شرمندہ ہو گئی۔ بولی آپ فکر نہ کرے، میں اسٹور روم کو خود ہی کل یا پرسوں صاف کر دوں گی، دیکھوں گی کہ بدبو کیوں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور مرا پڑا ہو، مطلب چوہا وغیرہ، اسی لیے بدبو آ رہی ہوگی۔ نہیں تم اکیلے مت صاف کرنا، مجھے بھی بلا لینا، ہم مل کر صاف کریں گے۔
میں نے راشدہ کو خوش دلی سے کہا۔ بظاہر راشدہ کو میری بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے اسٹور روم کی صفائی کروانے کا وعدہ کیا، لیکن 2 دن بعد میں پھر ویسے ہی ادھر آ گیا تو وہی بدبو ابھی تک آ رہی تھی۔ راشدہ پر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ اسے تھوڑی سی شرم دلا دوں۔ ابھی اسٹور روم کی لائٹ آن کر کے خود صفائی کرنے ہی لگا تھا کہ دوڑی دوڑی راشدہ آ گئی۔ میرا ہاتھ تھام کر پیار سے بولی، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں ندیم؟ میں ہوں نا صفائی ستھرائی کے لیے، میں ذمہ دار ہوں، مجھے ایک دن اور دے دیں پلیز۔ آج مجھے صفائی کرنے والا کیمیکل نہیں مل رہا تھا، کل جاؤں گی نا بازار سے لے کر آؤں گی، اس کے بغیر صفائی کرنا ممکن نہیں ہے۔ راشدہ کی بات بھی صحیح تھی، میں نے تو اسے صفائی کے لیے کچھ لا کر ہی نہ دیا تھا، الٹا میں اپنی بات پر شرمندہ ہو گیا۔ بہرحال میں کافی تھکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری طبیعت میں بوجھل پن سا آنے لگا۔ تب راشدہ بولی کہ میں آپ کے لیے دودھ کا گلاس لے آتی ہوں، ہلدی والا، دودھ پی کر آپ کو آرام آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد دودھ کا گلاس پی کر مجھے سخت نیند آنے لگی۔ میں نیند میں کب کھویا یاد ہی نہ رہا۔ درمیان میں میری آنکھ ایک بار کھلی، راشدہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے اسے آواز دی مگر وہ مجھے نہیں ملی۔ میں اٹھ کر جانا چاہتا تھا کہ دیکھوں راشدہ کیا کر رہی ہے، مگر مجھے دوبارہ نیند آ گئی، اس لیے اس کے پیچھے نہیں جا سکا۔ صبح آنکھ کھلی تو طبیعت بوجھل سی تھی، دل پر ایک بوجھ سا تھا اور نیند بھی پوری نہ ہوئی۔ حالانکہ میں ساری رات سویا رہا مگر عجیب سی تھکن میرے ذہن پر طاری تھی۔ میں نے راشدہ کو آواز دی مگر راشدہ نے میری بات نہ سنی۔ کافی دیر میں بستر پر لیٹا اس کا انتظار کرتا رہا کہ آئے تو ناشتے کا کہوں، مگر راشدہ بیگم کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے فکر ہوئی، اٹھ کر دیکھا تو راشدہ کچن میں بھی نہ تھی۔ مجبوراً میں ٹی وی لاؤنج میں گیا مگر اسی وقت اسٹور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا راشدہ نے اسٹور روم میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر راشدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ راشدہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دروازہ کھولو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یہ نخرے مجھے ہر وقت نہ دکھایا کرو۔ میری آواز بلند ہو رہی تھی مگر راشدہ پر کوئی فرق نہ پڑا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولنا تھا سو نہ کھولا۔ کافی دیر بعد جب دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک گیا تو اس کی مریل سی آواز اندر سے سنائی دی، ندی مجھے طلاق دے دو تبھی دروازہ کھولوں گی ورنہ یہی مر جاؤں گی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو راشدہ؟ میں تمہیں طلاق کیسے دے سکتا ہوں؟ تم ہوش میں ہو؟ میں نے سر پکڑ لیا۔ اف خدایا، راشدہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں نے آخر ایسا کیا کر دیا کہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ تم نے تو سب کچھ ہی ختم کر دیا۔ میں راشدہ سے گلے شکوے کرنے لگا مگر راشدہ کا غصہ لمحہ با لمحہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ بولی کہ اگر تم مجھے طلاق نہیں دو گے تو میں اسی کمرے میں گل سڑ کر مر جاؤں گی، لیکن یہاں سے نہ نکلوں گی۔ اب مجھے راشدہ پر غصہ آنے لگا۔ راشدہ طلاق تو میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا، یہ دروازہ توڑ کر جب میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گا تو تمہارا برا حشر کروں گا اور تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ میں نے راشدہ کو دھمکایا بھی مگر اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں بازار گیا، وہاں سے ایک مستری کو لے آیا۔ مستری صاحب ہمارے محلے کے ہی تھے، جلدی میں کسی اور کو نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے۔ میں نے انہیں کہا کہ اسٹور روم کا دروازہ اندر سے بند ہے، آپ کچھ کریں اور اسے کھول دیں۔ میں نے راشدہ کا ذکر تو نہیں کیا تھا مگر ابھی وہ دروازہ کھولنے میں مصروف ہی تھے کہ راشدہ چیخنے چلانے رونے پیٹنے لگی۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں جان گیا تھا کہ میری عزت اب پورے محلے میں بکھر چکی ہے۔ کوئی فائدہ نہ تھا کوئی بات چھپانے کا۔ میں نے کہا راشدہ بلا وجہ کی ضد کر رہی تھی اسی لیے آپ کو بلایا۔ میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا ان کے سامنے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد کسی طرح دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا راشدہ سر پکڑے اندر بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو اس کے گالوں پر لکیر سی بنا رہے تھے۔ مجھے اس وقت اس کی حالت ایسی نہ لگی کہ میں اس سے لڑائی جھگڑا کروں یا کسی بھی قسم کا سوال جواب کروں یا اس سے پوچھوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے اسے اسٹور سے باہر لا کر کمرے میں بٹھایا، پانی لینے گیا اور واپس آ کر دیکھا کہ راشدہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت رحم آیا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا تھا مگر ابھی کچھ بھی کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں بھی آرام سے بیٹھ گیا کہ راشدہ کو خود ہی عقل آئے گی تو مجھے بتا دے گی کہ مسئلہ کیا ہے۔
मगर ऐसी मेरी खुश फहमी ही थी। रास्ता तो दिन ब दिन मुझसे लड़ाई झगड़े बढ़ाने लगी। मैं उससे कोई बात करता तो खाने को तोड़ती। मुझे इस परेशानी ने आधा कर दिया। मैं अपने ऑफिस में काम पर ध्यान न दे पाता, जबकि रास्ता का रवैया अजीब से अजीब तर होता जा रहा था। अलबत्ता कभी कभी वो बहुत प्यार से बात करती, ऐसे जैसे उसे पिछली किसी बात की खबर ही ना हो। ये रवैया भी तकलीफ दे था। पता ही ना होता कि कब रास्ता का मूड बिगड़ जाए और कब वो तलाक की रट लगा दे। अभी तक हमारे बीच की बात करार हो चुकी थी। रास्ता ने घर के काम काज भी छोड़ दिए थे। खाना बाहर से ले आता और मुझे अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते। रास्ता का वजूद घर में बेकार होकर रह गया था। वो उल्टा मेरा दिमाग खाती और मुझे परेशान करती। एक दिन अपनी कोई चीज ढूंढने स्टोर रूम में गया तो देखा कि जमीन पर कागज के टुकड़े पड़े थे। मैंने इन कागज के टुकड़ों को उठाकर देखा तो वो किसी किस्म के तावीज थे, जिन पर आड़ी तिरछी लकीरें लगी हुई थी, जबकि एक तावीज पर मेरा और रास्ता का नाम लिखा हुआ था और कुछ अजीबो गरीब आदात और हरूफ भी थे। मैंने वो कागज जेब में डाल लिए। मैं समझ गया था कि रास्ता अब किन चक्करों में पड़ी है। एक मुफ्ती साहब मेरे जानने वाले थे। मैंने सोचा कि इसके लिए मैं उन्हीं से मशवरा करूं तो बेहतर होगा। शाम को अपने कामों से फारिग होकर मैं मुफ्ती के पास पहुंचा तो बड़े दिनों बाद मुलाकात करके वो भी बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया और फिर ये सारा वाकया भी उनके सामने बयान कर दिया। मेरी बात सुनकर वो किसी सोच में गुम हो गए। बोले, क्या तुम अपनी बीवी को तवज्जो नहीं देते या तुम दूसरी औरतों में दिलचस्पी तो नहीं रखते? मैंने नफी में सर हिलाया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वक्त पर घर आता हूँ, ख्याल रखता हूँ। तो फिर वो तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए तावीज क्यों कर रही है? मुफ्ती साहब की बात ने मुझे हैरान कर दिया। गोया शादी वाले घर की बातों को रास्ता ने कुछ ज्यादा ही अपने सर पर ले लिया। मुझे अपने पास बंद रखने के लिए वो इन चक्करों में पड़ गई। फिर मौलवी साहब के कहने पर मैंने कुछ वज़ाइफ करने शुरू किए। रास्ता को भी नमाज की पाबंदी करवाई, उस पर बाकायदा सख्ती शुरू कर दी, क्योंकि नमाज के मामले में खुद भी मैं बहुत सख्त था। अलबत्ता अब नमाज की पाबंदी पहले से ज्यादा करना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों के बाद हमारे हालात सुधरने लगे। रास्ता का रवैया बेहतर होता गया। फिर आखिर उसने मुझसे अपने रवैये की माफी मांगी और इस हकीकत का भी एतराफ किया कि उसने मेरी मोहब्बत पाने के लिए सब किया और ये कि वो मुझे खोने से डरती थी। फिर मैंने उसे मुफ्ती साहब के जरिए समझाया कि इंसान को कभी भी कुदरत के फैसले अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए। इंसान का दिल अल्लाह के हाथ में होता है। तुम अल्लाह को राजी करोगे तो वो हम दोनों को एक दूसरे से राजी रखेगा। इस बात पर हमारी जिंदगी खुशगवार बना दे। आज भी लोगों का यही यकीन है कि रास्ता ने मुझ पर कोई तावीज करवाए हैं, क्योंकि रास्ता की माँ के बारे में ऐसी ही बातें मशहूर थी। जबकि मैं समझता हूँ हमारे दरमियान सिर्फ मोहब्बत और रजा का तावीज है।